سکھنا چاہو عبداللہ ابن مسعود کو سکھیا کر۔ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار ہے۔ بخاری شریف دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میں نے بھوک نے ستایا تو طریقہ کی ہاں نہیں، جدو بھوک ستائے ہاں انہوں مسجد نبی چو باہر چلے جاندے ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں باہر نکلیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگئے تو آپ نے کیا کیا کہ ابو بکر اگر پسند کرو میں تو انہوں کو حضور دی حدیث نہ سنا دے ماں۔ آپ کی کر دے ہاں کہ کسی نے جدو بات آ دے ہاں انہوں سمجھ لگ جاندی ہاں کہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے بھوک لگی ہے وہ انہوں گھر لے جاندہ ہاں کچھ کھواندہ پیواندہ ہاں نال حدیث پاک سندہ ہاں۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بھی اس ٹائم کوئی چیز نہ وہ بات تو سمجھے لیکن انہوں نے ٹال دیتا، انہوں نے کہ ابو ہریرہ پھر کسے ویلے سن سا۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے رہے، پھر فاروق اعظم گزرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی بات کی تھی کہ تو ہم کو حدیث نہ سنائیے۔ انہوں نے بھی بھوک لگی ہوئی ہاں اور کوئی چیز گھر نہ، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کسے وقت پھر سن لگیں گے۔ ہن کھڑے ہیں گلی دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، آپ نے جی میں دیکھیا آکھیا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ میرے گھر آ جا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نال لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آگئے۔ حضرت ابو ہریرہ خود ہی روایت کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کے پوچھا کہ کوئی چیز گھر ہے، تو حضور دی ایک بیوی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ دا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دن میں سن لیا اور میں خوش ہو گیا کہ چلو کچھ نہ کچھ میرا معاملہ چل جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور فرما ابو ہریرہ کوئی بار دیکھ اور دوست موجود ہیں؟ تو اصحاب صفہ کتنے لوگ سن جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تھی گزارا کر دے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ دن میں باہر جا کے دیکھیا تو 70 آدمی بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 نو ہی بلا کے لیا۔ ہن ابو ہریرہ بات سچی کر رہے ہیں، فرماندے نے جدو میں 70 نو ویکھا میرا دل ہی ٹوٹ گیا بھی ایک پیالہ دودھ دا ہے 70 آدمی ہیں نے کی بنے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دیتا، آکھیا ابو ہریرہ پہلے بندے نے پیش کر۔ اس نے پیتا، پیالہ نہیں ختم ہویا، پھر دوسرے نے پیش کیتا، پھر تیسرے نو، چوتھے نو، حتیٰ کہ 70 لوگاں نے ہی وہ دودھ پیتا اور دودھ انہیں بچے ہویا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو پی۔ آخر تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیتا، لیکن جدو آپ پی رہے نا تو سرکار نے فرمایا نہیں تو پھر ہور پی۔ باقی آپ نے کسے نے نہیں فرمایا، چونکہ ابو ہریرہ نو ہی زیادہ بھوک لگی ہا تو آکھے یا رسول اللہ میں رج گیا، نہیں فرمایا ہور پی۔ آپ نے دوبارہ تھوڑا جب پیتا، آکھے بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایک میری ہور پی۔ تو تیسری دفعہ دینے کہ میں نے انج لگا کہ اتھو تک دودھ دا چکا ہے، لیکن اجے پیالہ ختم نہیں ہویا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تے پیالہ دودھ دا خود پی لیا۔ یہ حضور دی عادت مبارکہ ہی ایسی ہے اور طریقہ امت نے بھی انہیں سکھایا ہے کہ جڑا ساکی ہے پلان والا وہ سب تو آخر تے آپ پیتا کرے، پہلے نہ پیوے، لوگاں نو پلا کے آخر تے خود پیتا کرے۔ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے لوگاں دے سینے منور کرنے دا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ دی روایت ہے، اے فرماندے نے خود روایت کر دینے کہ میں بچہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بچے ہوئے نہ بڑے ہوئے نہ سارے ہی دشمنی کر دے ہن اور نفرت کر دے ہن۔ تو کی ہویا کہ ابو محذورہ دینے کہ کچھ اور بچے بھی ہن اور میں بھی اسی مل کے بار اذان دے رہے ہیں، سے اذان دی نقل اتار رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے صحابہ نے فرمایا انہا بچیاں نو پکڑ کے لیا میرے کو۔ ابو محذورہ دینے کے باقی تو دوڑ گئے لیکن میں پکڑے آ گیا۔ خوش قسمت ہاں پکڑے گئے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے پیش کر لیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو محذورہ اذان سنا. اور پہلے جنہی پڑھ رہے ہیں تو نقل اتار رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا میرے کول پڑھ. ابو محذورہ دے نے میرے دل دے اندر تو حضور دے بارے نفرت ہاں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا ابو محذورہ دے سینے تے ہاتھ پھیریا. ابو محذورہ دے نے جدو حضور دا ہاتھ میرے سینے تے آیا ہے نا اجے آپ نے ہٹایا نہیں کہ میرے دل چو نفرت ختم ہو گئی اور مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار ہو گیا کہ کائنات سب تو پیارے حضور ہو گئے میرے لئے. پھر آپ نے فرمایا ابو محذورہ ہون اذان سنا. ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھنی شروع کی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ جدو پڑھیا دھیمی آواز نال پڑھیا. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی دھیمی آواز نال پڑھیا کہ ڈر رہے ہان کہ کافر سنیں گے وہ کی کہیں گے. باقی اچھی آواز نال پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمے پھر واپس دہراؤ اور اچھی آواز نال پڑھو. پھر ابو محذورہ نے پھر یہ دہرا دیتے اشہد اللہ الہ الا اللہ اچھی آواز نال پڑھے. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی اچھی آواز نال پڑھیا. تو اس سرکار دا طریقہ ہا کہ آپ نے صرف سینے تے ہاتھ مبارک پھیریا اور ساریاں قدورتاں ساریاں بیماریاں ختم ہو گئیاں. پھر یہی ابو محذورہ نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر کر دیتا. اور ابو محذورہ خوش قسمت آدمی نہیں. انہاں دے بال لمبے ہاں جدو کنگھی کر دے ہاں تو تھلے پیران تک چلے جاندے ہاں. مسئلہ کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد جو ہے نا او دے بال کندیاں تو تھلے نہ جاویں نا عورتاں دے نال مشابہت نہ ہووے. اور جڑا بھی مرد عورت نال مشابہت کرے گا حدیث پاک دا مفہوم ہے اس تے اللہ دی لعنت او دے فرشتیاں دی لعنت اور تمام انساناں دی لعنت. اور جڑی عورت مرداں نال مشابہت کرے گی اس عورت تے بھی اللہ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت اور تمام انساناں دی لعنت کہ مرد الگ روے عورت الگ ہوئے. مرد اور عورت دی مشابہت کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابو محذورہ دے بال اتنے لمبے قدمہ تک جاندے ہیں. صحابہ نے سوال کیتا ابو محذورہ اتنے لمبے بال. انہوں نے ایک کو جواب دیتا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر تے ہاتھ پھیریا ہاں. چونکہ حضور دا ہاتھ ہوتے سر دے پھیر گیا وہ بال حضور دے ہتھاں دے نال مس ہو گئے. انہاں کھوڑ میں ساری زندگی بال کٹانا ہی کوئی نہیں. پھر ابو محذورہ نے ساری زندگی بال نہیں کٹائے اور کسی صحابی نے انہوں نے کوئی فتوہ نہیں لگایا کہ بھی یہ حرام ہے نہیں. انہوں نے کہ سرکار دے ہاتھ لگے ہوئے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بھی ایسا ہے کہ آپ دے سر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت پھیریا اور آپ دی ماں کہنے لگی انس جتنے تک میں جیندی ہاں تینوں میں سر دے وال نہیں کٹان دینے کہ انہوں تے حضور دا ہاتھ لگ گئے. حدیث پاک دے اندر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بچے دے سر تے ہاتھ پھیرے نا 3 دن او دے سر چو خوشبو امدی رہندی کہ حضور دے ہتھاں دی برکت ہاں اور آپ دے ہتھاں دی یہ خوشبو ہاں کہ 3 دن او دے سر چو خوشبو امدی رہندی ہاں. بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی اور بازار چو گزر دے ہاں اس گلی اور بازار چو خوشبو امدی ہاں. اور صحابہ دینے کہ رات دے وقت تو عجیب معاملہ ہوندہ ہاں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات نو گزرے نا تو پھر پوچھنا نہ پوندا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتھے ہیں. جس گلی بازار دے اندر خوشبو ہویا خود بخود پتہ چل جاندہ ایتھو سرکار گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور ایک آدمی ہے جدہ نام ہے فضالہ. اس نے دل نے خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ آج جو ہے قتل کر دیں. تلوار لئی اور گھروں نکلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دا ارادہ لے کے اگے دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں. اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے نہیں اچانک سامنے آیا. آپ نے روک لیا. آنکھیں ہوئے تو فضالہ ہیں؟ آنکھیں جی میں فضالہ ہاں. آپ نے فرمایا تیرے دل وچ کی ہے؟
کہ میں اچھی ارادے نال آیا ہاں، اللہ دا ذکر کر رہا ہاں، طواف کعبہ کر رہا ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا دل چھپا رہا ہاں، حضور تو بھی دل چھپایا جا سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا فضالہ اللہ کو لو معافی مانگی، توبہ کر، تو کس ارادے نال آیا ہے؟ فضالہ آدھا میں حیران ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو لفظ میں سنے رک گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دست اقدس فضالہ دے سینے تے رکھی۔ فضالہ دے پوری زندگی اتنا کدی سکون آیا ہی نہیں ہے جتنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ نہ لایا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، وہ ساری دشمنی ختم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دل لے چاہ گئی، اور نال ہی کلمہ شریف پڑھ دیتا۔ ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ ہن کی ہویا کہ فضالہ کلمہ پڑھ کے گھر جا رہا ہے۔ اگے کی کر دے ہاں، جدوں گزر دے ہاں تو ایک عورت دے نال رستے گپ شپ لاندے ہاں۔ جدوں حضور دی بارگاہ جو واپس گئے تو کپڑا سر تے لیا ہویا، تھوڑا جا سر جھکایا ہویا اور اپنا چہرہ بھی چھپا کے نیوی نظر کر کے چل رہے نہیں۔ وہی عورت اگے کھڑی ہے، اس نے کیا فضالہ؟ کوئی نہیں سنیا۔ پھر انہوں نے کیا فضالہ عجیب آدمی ہے، میرے نہ لگے گپا شپا لانا ہے، آج کوئی گل نہیں سن رہے۔ فضالہ نے پھر نہیں سنیا۔ جدو تیسری واری اس نے آواز دیتی، اس لئے وہ فضالہ کی کہنے لگے کہ اسلام اجازت نہیں دیندہ غیر عورت دے نال گفتگو کر دیندہ، کہ اللہ رب العزت دے محبوب دا صرف ایک دفعہ اشارہ ہو گیا ہے تو ایک کو واری ساریاں بیماریاں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ غیر عورت دے نال گفتگو کرنا بھی منع ہے، غیر عورت والو دیکھنا بھی منع ہے۔ یکدم ہی سارا کچھ چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کی ہے سراجم منیرہ، آپ ایسے آفتاب و مہتاب ہیں کہ جس طرح دا کوئی بیمار آدمی آ جائے، گناہ دا بیمار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چمکا کے رکھ دیندے نے، اور اس نے بھی ایسا منور کر دیندے نے کہ وہ اگے لوگاں نو چمکان والا ہو جاندہ۔ ایک آدمی عجیب ہے جس دا نام ہے زماد، پہلی دفعہ مکہ شہر چایا۔ جس گھر جاوے، جس آدمی نالے دی ملاقات ہوئے، وہ ہر بندہ نے واقعی بھائی اس طرح کرنا ہے، ساڑھے شہر دے اندر ایک جادوگر ہے، اس نال نہیں ملنا، جڑا اس نے مل لیندہ ہے وہ پھر اودا ہو جاندہ ہے۔ کوئی آنکھیں کوئی دیوانہ ہے، اس نے نہیں ملنا۔ کوئی آنکھیں ایک مجنو ہے، انہوں جن لگے ہوئے ہیں، اس نے نہیں ملنا۔ جڑا زماد ہا بڑا سیانہ بندہ ہا تے کم و عجیب کردہ ہا، لوگاں دے جن کٹدہ ہا۔ جدو سارے کو سون کے آخر تے تنگ آ گیا، آکھیں لگے یار اس بندے نے مل دیتا ہیں، ہو سکتا ہے میں جن کٹنا، اور اگر وہ دے جن میں کٹ دیتے تو مکے والے اندر رولا مک جائے گا۔ یہ جو سارے آدھے نے کہ انہوں جن لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے ہتھوں انہوں شفا دے دے۔ تو حضرت زماد جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے مل دے نے، اور جا کے کیا دے نے کہ تہانو جن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر پوچھا کہ تہانو جن لگے ہوئے نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ اور آپ نے خطبہ پڑھیا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ مسلم دی روایت دے اندر پچھلے کلمات نہیں ہیں، اس دے اندر صرف ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ سرکار نے اتنے لفظ پڑھے تو اس زماد آدھے نے کہ وہ حضور دے لفظ میرے انہیں سینے چاہ کے رچ بس گئے۔ اتنا سکون آیا لفظاں دا کہ آکھیں لگے کہ یا رسول اللہ ایک بار یہ پھر دوبارہ پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھ دیتے کہ نحمدہ ونستعینہ
من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جدو دوسری دفعہ پڑھے زماد دے اتنا اثر انہاں دا ہویا کہ یا رسول اللہ ایک باری پھر پڑھو. جدو دوسری دفعہ سرکار نے دہرائے زماد نے ہاتھ اگے بڑھا دیتا کہ میں نے بیعت کر لو، میں آپ دا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایو لوگ ہاں جو حضور دے جن کڈن آئے اور اپنے ہی جن نکل گئے. کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق حسنہ بھی اس طرح نالے اللہ پاک نے آپ نے سراج منیر بنایا ہا. کتنی بیماریاں والا ہوئے گا، کتنے گناہ والا آئے گا، ایک دفعہ آ گیا بس پھر دیر نہیں لگی کہ وہ آدمی چمک کس طرح گیا ہے. ایک قبیلے دے سردار سن، انہوں نے نام سمامہ. انہوں نے صحابہ نے پکڑ کے لے آندہ ہا اور لے آ کے مسجد ستونہ نال بند دیتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے صرف اتنا پوچھیا کہ کی حال لے تیرے، بس. اس ماما اپنے قبیلے دا سردار ہاں، دلیر آدمی ہاں. آپ دا مقصد ہاں کہ کوئی حال چال سنا، تینوں جو بن چھڑیا نہیں ہو سکتا ہے تینوں قتل کر دیں تو تیرا اس وقت کی اپنا معاملہ ہے. بڑی دلیری نال اس نے بات کی تھی. اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نو قتل کرو گے تو میں کوئی عام آدمی نہیں ہاں، میں بڑا مشہور آدمی ہاں. قتل بھی کرو گے تو کسی عام نو قتل نہیں کرو گے، چنگے تکڑے آدمی نو قتل کرو گے. دوسری صورت ہے اگر میں نو معاف کر دیندے ہو تو میں احسان فراموش نہیں ہاں، میں تو ہڈے اس احسان ساری زندگی یاد رکھا گا، میں اسلام قبول کراں یا نہ کراں لیکن احسان نو کدی بھی نہیں بھلاواں گا. اور تیسرا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو انہوں معلوم دنیا دی ہے خواہش تو میرے کل فدیہ لے لو، جتنا مرضی مال آکھو میں پیغام بھیج دینا اتنا ہی آ جائے گا اور میں نے چھوڑ دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ بس اتنی بات کی تھی، نماز پڑھی، آپ گھر چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، پھر آکھا سمامہ کی حال نے تیرے، پھر اس نے تینے گلیں یہ سنا دیتیاں. تیسرے دن پھر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی محبت دے نال آکیا کہ سمامہ کی حال نے. انہاں پھر یہی گلہ عرض کیتیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو فرماندے نے ادھیاں رسیاں کھول دے. رسیاں کھول دیتیاں گئیاں. سمامہ چلا گیا مسجد جو. وہ خود حیران ہے کہ نہ تو میں نو قتل کیتا گیا، نہ کوئی فدیہ لیا گیا، نہ میرے نال کو بات کیتی گئی. وہ باہر گیا، نال قریب باغ ہاں، اتھے اس نے غسل کیتا، وضو کیتا، پھر مسجد چاہ کے بیٹھ گیا. ان صحابہ حیران نے کہ اس آدمی نے تو دوڑ جانا چاہیے دہا، ایک قیدی ہاں انہوں اسی پکڑ کے لے کے آندہ ہاں تو یہ تو کدیں دوڑ جاندہ اپنے گھر نو نس جاندہ لیکن وہ نہیں گیا. اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دا کلمہ پڑھنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور ایک کیفیت حضور دیا کہ جو قریب آ گیا اس نے سینے نواب منور کر دیں ہاں، کیونکہ اللہ نے آپ نے اسے افتتاح فرمائی سراج منیرہ چمکا دیں ہاں. اور یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میں نے ایمان دی حالت ویکھ لیا پھر جہنم دی اگ اس نے چھو بھی نہیں سکے. کیوں؟ کہ اس دی محبت اس قدر ہو جاندی ہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے نالو شخص چمک اٹھدا ہا، او دے رنگ بدل جاندا ہا، او دے خیالات پاکیزہ ہو جاندے ہن. ایک نوجوان آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے پیار کیتا، کلمہ پڑھایا. اس نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے گناہ چھوڑ دینا ہوں، ایک میرے کو زنا نہیں چھوڑ سکتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اتنا بے ادب، آپ اگر اشارہ فرماؤ میں دی گردن اتار دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیتا، فرمایا بیٹھ جا. آپ نے پیار دے نال اس نے اتنا پوچھا کہ اے نوجوان اگر کوئی تیری بیوی نال زنا کرے تینوں پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تیری ہمشیرہ نال کوئی زنا کرے تینوں پسند ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں. آپ نے فرمایا تیری ماں نال کوئی زنا کرے تینوں پسند ہے؟
اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا تیری بیٹی نال کوئی زنا کرے تینوں پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو پسند نہیں کردا، تیری ماں نال کوئی زنا نہ کرے، بیٹی نال نہ کرے، ہمشیرہ نال نہ کرے، بیوی نال نہ کرے، تو کس طرح پسند کردا ہے کہ تو لوگاں دی بیوی، بیٹی، ماں، بہن انہاں نال زنا کرے؟ اتنے لفظ آپ نے ارشاد فرمائے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کردہ ہاں، زندگی بھر ایک گناہ کدی بھی نہیں کریں گا۔ اسی طریقے ایک نوجوان آیا، اس نے کلمہ پڑھیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے فرمایا کہ بھئی کفر اور شرک تو تائب ہو گیا، ہون گناہ بھی نہیں کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ کرنا بہت زیادہ، میں چوری بھی کرنا، میں شراب بھی پینا، میں زنا بھی کرنا، میرے کو نہ ایک ایک کر کے گناہ چھڑا لو، کوئی ایک گل ارشاد فرما دیو تاکہ ایک ایک کر کے میں ترک کر دے، میں سارے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں بنایا، فرمایا جا جھوٹ نہیں بولنا۔ بس وہ گھر گیا، سوچیا اس نے کہ اگر میں چوری کردہ ہاں اور صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو سچ بولنا پوے گا کہ چوری کیتی ہے، پھر شریعت دی سزا لاگو ہو جائے گی۔ اگر زنا کردہ ہاں اور صبح آپ نے پوچھا پھر سچ بولنا پوے گا۔ شراب پیتی، صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، سچ بولنا پوے گا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیتا اور صبح آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچ نے میں نے سارے گناہ تو بچا لیا ہے، لہٰذا آج تو بعد جھوٹ بھی نہیں بولاں گا اور کوئی گناہ بھی نہیں کریں گا۔ اور یہ صحابہ دی شان ہاں، یہ بات یاد رکھنی ہے، اہل سنت مذہب دے اندر صرف نبی ہی معصوم عن الخطا ہے اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت دا پیغام انہاں تے ہوندا ہے، وحی دا نزول ہوندا ہے۔ صحابی انہاں دی یہ شان ہے کہ گناہ تو حضور دی نگاہ نے انہاں نو پاک کر دیتا، لیکن باتقاض بشریت انہاں کو غلطی ہو بھی جائے، پھر انہاں دا ایمان اتنا کامل ہے کہ فوراً توبہ کر دینے، یا پھر وہ اس طرح کر دے ہیں وہ چاہتے ہیں ایدی سزا سانو دنیا چ مل جائے تاکہ آخرت دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر سرخرو ہو جائے۔ بخاری شریف دی روایت ہے، ایک عورت کو زنا ہو گیا، بارگاہ نبی چاہ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو غلطی ہو گئی اور آپ میں نے پاک کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تیرے پیٹ دے اندر بچہ ہے تو اس دا تو کوئی قصور نہیں ہے، جدو بچے دی پیدائش ہو جائے پھر آ جانا۔ بچہ پیدا ہو گیا اور پھر آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سزا دیو تاکہ میں پاک ہو جاواں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بچہ چھوٹا ہے، اس نے دودھ پلا اور جدو روٹی کھان دے قابل ہو جائے پھر آنا۔ تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ بچہ بڑا ہو گیا، اس عورت نے بچے نے روٹی کھوانی شروع کی تھی، انہیں کھانا شروع کر دیتا، تو اس نے کی کیتا، بچے نے اٹھایا، بارگاہ نبی چاہ گئی اور وہ ہاتھ دے اندر بچے دے ٹکڑا روٹی دا پکڑا دیتا، آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دیکھ لو ہون میرا بچہ روٹی کھا سکتا ہے، ہون میں نے سزا دیتی جائے تاکہ میں آخرت دے عذاب تو بچ جاؤں۔ شریعت دے ہاں زنا دی سزا یہ ہے کہ اگر تو غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ کرے تو پھر انہوں سنگسار کر دیتا جاندہ ہے، کسے گڑا کھود کے تھلے دبا کے پتھر مار کے انہوں مار دیتا جاندہ ہے۔ اور عورت جنی ہاں اس نے پھر کی کیتا گیا، سنگسار کر دیتا گیا۔ جدو ادھو تے پتھر مارے گئے، ایک روایت ہے کوڑے مارے گئے اس نے، تو کوڑے ہاں دے نال کی ہاں کو دو جسم دے وچوں خون دے چھٹے اڑ کے آ رہے سن۔ ایک صحابی نے انہوں برا منایا کہ عجیب عورت ہے، اپنا گناہ اس نے خود ظاہر کر دیتا اور دے جسم چو خون دے چھٹے اڑ کے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی سچی توبہ کیتی ہے کہ اگر اس دی توبہ نو پورے مدینے شہر تے تقسیم کر دیتا جائے سب لی کافی ہو جائے۔ اے حضور دی نظر ہا، او دا کمال ہا
کہ جس نو کلمہ پڑھایا ہے ایسی پاکیزگی عطا کر دیتی کہ باتقاض بشریت اور کل خطا بھی ہو گئی، اس نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا کہ میرے تے نقد سزا لاگو کر دیتی جائے۔